احادیث اس چیز کے بارے میں جو انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی، اور جو قیامت کے دن مومن کے اسکیل میں، اس کے میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی، اس کے ایمان اور کلمہ طیبہ کے بعد آبویسلی، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا، اور اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے جو ویٹیسٹ تھنگ ہوگی وہ کیا؟ حسن اخلاق، گڈ مینرز، ہمبل نیچر، ہمبل پرسنالٹی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل انسانوں کا زیادہ سے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ یعنی صحابہ نے سوال کیا کہ ایسا کون سا عمل ہوگا یا رسول اللہ جو ایک بڑی کاز ہوگا، سبب ہوگا لوگوں کا جنت میں جانے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر، تقوی اور حسن اخلاق۔ دیکھیں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ حسن اخلاق کے علاوہ کوئی اور چیز بھی تو، نیک اعمال تو بہت سارے ہیں، کچھ بھی آ سکتا تھا، لیکن حسن اخلاق ہی کیوں؟ اور اس کی ریزن ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے جس کو ابو داود روایت کرتے ہیں، اور صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یقیناً اپنے حسن اخلاق سے، گڈ مینر سے وہ درجہ پاتا ہے جو ایک روزے دار اور تہجد گزار، یعنی جو راتوں کو قیام کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے ایک روزہ رکھنا اور تہجد گزار ہونا، دونوں ٹف کام ہے۔ تو ان کا درجہ وہ لے لیتا ہے کون سا شخص جو حسن اخلاق رکھتا ہے، اور یہ حدیث مزید واضح کرے گی حسن اخلاق کو، گڈ مینرز کو۔ جیسے کہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، یعنی جو جہنم کے لیے حرام ہو گئے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا ہے، آسانی کرنے والا ہے، اور نرمی کرنے والا، نرم ہو ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اور قریب سے مطلب کیا؟ یعنی اپنے گڈ مینر سے، بہترین ایٹیٹیوڈ سے، ہمبل پرسنالٹی سے وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، وہ لوگوں کے قریب ہیں۔ اور اسی طرح آسانی سے مراد کیا؟ یعنی وہ نرمی کرنے والا ہے دنیاوی معاملات میں، یعنی جو ورلڈلی افیئرز ہیں، جب جو لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگز ہوتی ہیں ان میں وہ فیئر ہے، ہمبل ہے اور سافٹ ہے۔ اور دیکھیں بات کیا ہے، نو میٹر ہاؤ بیوٹیفل اینڈ ہینڈسم اینڈ گارجیس فزیکلی یو آر، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ظاہری طور پر کتنی خوبصورت ہیں، اسمارٹ ہیں، گڈ لکنگ ہیں۔ فرق کیا چیز ڈالتی ہے؟ آپ کے گڈ مینرز، آپ کی ہمبل پرسنالٹی، آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیسا برتاؤ ہے، ڈیلنگز کیسی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایروگنٹ ہے، ولگر ٹنگ ہے، ولگر ہارٹ ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر، اپنے سے حقیر جاننے والا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جنت حرام ہے۔ جیسے ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں میں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جنت حرام کر دی گئی ہے؟ تو اس پر صحابہ نے کہا کون ہے وہ؟ اب دیکھیں کون شخص ہے وہ؟ نہ تو وہ قاتل ہے، نہ زانی ہے، نہ چور ہے، کیا ہے؟ جو بد زبان ہے، ولگر ٹنگ، ولگر ہارٹ اور ولگر کریکٹرسٹکس رکھنے والا۔ دیکھیں جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب، یعنی سب سے زیادہ پیارا وہ ہوگا اور وہ میرے قریب ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ یعنی آپ، اور ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ دے کر کہا کہ وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور حسن اخلاق، گڈ مینرز۔ اور پھر اسی طرح آپ نے اس کے اپوزٹ بات کی کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے بہت دور ہوگا وہ کون؟ جو بہت باتونی ہے اور آرٹیفیشل باتیں کرنے والا، تکبر سے باچھیں کھول کھول کر گفتگو کرنے والا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ باتونی اور تصنع، یعنی باتیں بنا، تکلف سے باتیں بنا بنا کر کرنے والا، اس کے بارے میں تو ہم جان گے، لیکن ایک اور ورڈ متفیہقون، تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی یہ کون ہے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تکبر کرنے والا۔ یعنی اس کی شرح میں بات آتی ہے کہ ایسا شخص جو باتیں کرتے ہوئے اپنے منہ کو، یعنی آرٹیفیشل طریقے سے اپنے منہ کو بنائے اور پھر دوسروں پر اپنی بڑائی، اپنا فخر، اپنے آپ کو بیٹر سمجھے، بوسٹ آف کرے اور دوسروں کو پٹنگ ڈاؤن رکھنے میں آگے آگے ہو، ان کو کمتر سمجھے، حقیر جانے، اپنے سے نیچا جانے۔ تو ایسا شخص کیا ہوگا اس روز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ۔
اور دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ ایسی زبردست حدیث ہے کہ غریبوں کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ یعنی مالداروں کو مال دے رکھا ہے اللہ نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان کو بڑا ہی پسند کر رہا ہے، یہ تو ان کے لیے ٹیسٹ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم، صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایسی زبردست بات اس میں بھی آتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا، جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کی خیر اس سے دور ہوئی۔ تو اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس عیب سے، اس نقص سے، کہ اس اخلاقی بیماری سے اللہ ہمیں بچائے، ہم میں نرمی پیدا کرے، بہترین اخلاق والا بنا دے۔ یقین جانیے یہ آزمائی ہوئی بات ہے، آپ عبادات میں چاہے کتنا آگے نکل جائیں، لیکن اگر آپ میں حسن اخلاق نہیں ہے، آپ کسی سے پیار سے نرمی سے بات نہیں کر رہی، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ ایسی چیزیں ہو رہی، ایون گالی گلوچ پہ نہ ہی بات آئے، چاہے بد زبانی اور لڑائی جھگڑا بھی کافی ہے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے، نہ ہی بد زبان تھے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ بہترین ہے۔ دیکھیں کتنی عبادات ہیں، تہجد گزار ہیں، عالم ہیں، مفسرین ہیں جو قرآن کی تفسیر کرنے والے، کتنے لوگ ان کی تفاسیر کو پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ان کو سننے والے ہوتے ہیں جو واعظ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں ایسی احادیث نہیں ہیں۔ ہاں ان کے لیے ریوارڈ ہے اور احادیث ہیں، لیکن بیسٹ بات یہ ہے کہ جو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق والا ہو، گڈ مینرز والا ہو، ہمبل پرسنالٹی ہو۔ یعنی کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہوتا ہے، ایون ہم بڑے گنہ گار ہیں کہ ریچولز ادا کر لی، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کر لیا، اس کے بعد ہم کسی سے بد زبانی کر رہے ہیں، برے انداز سے اس سے پیش آ رہے ہیں، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مومن بندے کے میزان، یعنی جو اس کا سکیل ہے، اس میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی ہوگی ہی نہیں۔ امیجن کر لیں آپ اس حدیث سے، یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ تو ہو گیا جیسے میں نے پیچھے بھی بتا دیا، لیکن اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ما من شیء اثقل فی میزان المومن یوم القیامہ من حسن الخلق۔ ترمذی اس کو روایت کر رہے ہیں اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ کا درس و تدریس یا روزہ یا تہجد، یہ ساری عبادات ہیں الحمدللہ، لیکن یہ نیچے آ گئی، سب نیچے آ گئی، ذرا بات کو سمجھیے گا۔ یعنی دا ویٹیسٹ تھنگ از گڈ مینر، حسن اخلاق، اور یقیناً اللہ بد زبان اور بیہودہ بات کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی ہی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ جو کچھ عطا کرتا ہے، یعنی جو نرمی کا ریوارڈ ہوتا ہے، جو اس کا اجر ہوتا ہے، وہ نرمی کے علاوہ اور کسی چیز پر نہیں ملتا۔ سختی پر تو ظاہر ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی جو شخص آپس کی معاملات میں سختی کی بجائے نرمی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو اس پر بے انتہا اجر دے گا، جو کہ کسی بھی اور نیک عمل پر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو اللہ بخش دے گا، کہ اس کو لایا جائے گا تو وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرم خو ہوتا تھا، اور اس دن اس کے پاس کچھ ایسا ہوگا کہ اس کے گناہ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس دن اس پر رحم فرمائیں گے، کیونکہ وہ لوگوں پر رحم کرتا تھا۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں نا، تم رحم کرو زمین والوں پر تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم اس کو روایت کرتے ہیں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ اسے عیب دار کر دیتی ہے، اس میں نقص پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی یہ ایسا زیور ہے، ایسی بیوٹی دینے والی چیز ہے کہ جس شخص کو بھی یہ مل جائے تو وہ لوگوں میں محبوب ہو گیا، لوگ اس کو پسند کریں گے اور اللہ کے ہاں بھی پھر محبوب ہوگا۔ اور جس کے اخلاق ہی اچھے نہ ہوئے، جس میں ایروگنس ہے، تکبر ہے، لوگوں کی برائی کرنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر جاننا، حقیر جاننا،
تو ایسے شخص کے لیے تو کیا بات آ رہی ہے کہ ایسے کے لیے جنت حرام ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کیسی ہلاک کر دینے والی چیز ہے کہ چاہے اس نے کتنی ہی عبادات کی ہوں، کتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں، تہجد گزار ہو، لیکن اگر اس کے دل میں تکبر ہے، ولگر ٹنگ ہے، ولگر ہارٹ ہے، اس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، بد اخلاق ہے، تو ایسے شخص کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق کا بنائے، اور جو ٹوٹی پوٹی سی ہماری عبادتیں ہیں وہ ضائع نہ ہوں، اور ہمارے میزان میں کلمہ طیبہ کے بعد حسن اخلاق کو بھر دے۔ آمین یا رب، تو ہمیں اور ہمارے پیاروں کو بہترین اخلاق والا بنا دے۔ آمین یا رب، آمین۔